الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا. قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائی، گزشتہ جمعہ آپ احباب کے سامنے نماز کی اہمیت کے تعلق سے چند باتیں میں نے عرض کی تھی. اس جمعے میں مجھے آپ احباب کے سامنے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھنے پر قرآن و احادیث میں کیا وعیدات اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، وہ عرض کرنا ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ یا تو نماز سرے سے پڑھتے نہیں، اگر وہ نماز کو اہمیت دے کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتے بھی ہیں تو نماز صحیح طریقے سے وہ ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وقت دے کر نماز پڑھ کر وہ ثواب سے محروم رہتے ہیں. اس لیے اس جمعے میں ارادہ ہوا کہ آپ احباب کے سامنے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، وہ آپ احباب کے سامنے بیان کیا جائے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہوئے. اللہ نے یہاں کہا مؤمنون، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمون، کہ مسلمان یا پھر کوئی عام آدمی وہ کامیاب ہو گیا، ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا ایمان والے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع کو پیدا کیا، یعنی کہ نماز کو سنت کے موافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جس نے نماز کو قائم کیا وہ آدمی کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا. اگر مسلمون کہتے یا عام کسی آدمی کے لیے کہتے تب تو یہ مراد ہوتا کہ ہر وہ آدمی جو مسجد میں آ جائے اور پھر آ کر اپنی مرضی سے، اپنی من مانی سے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لے،
یا 4 رکعت ہی پڑھے غلط طریقے سے، نماز کے اندر سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے بجائے، نماز کو سکون سے ادا کرنے کے بجائے جلدی جلدی پڑھ لیں، ایکسرسائز کر کے چلے جائے، یہ سارے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر خاص کر دی، تخصیص کر دی، ایسے کوئی بھی آدمی مراد نہیں ہے، وہی لوگ، وہی ایمان والے مراد ہے جو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نماز کے اندر خشوع کو قائم کیا، جنہوں نے نماز کو سنت کے موافق ادا کیا۔ دوسری بات، 29ویں پارے میں سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم یدعون الی السجود یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی ساق کی تجلی کو کھولیں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہا گیا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو، ساق کو کھولیں گے اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کی آنکھیں ذلت کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، وہ ندامت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدہ قیامت کے دن کیوں نہیں کر پائیں گے؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کی، وہ سجدہ اس لیے نہیں کر پائیں گے کہ دنیا کے اندر ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہم سالمون، وہ تندرست تھے، صحت مند تھے، سجدہ کر سکتے تھے، اس کے باوجود وہ دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمر کو، ان کی پیٹھ کو پتھر کی طرح مضبوط کر دیں گے، ان کی کمر لکڑی کی طرح ہو جائے گی، سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن پھر بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا ہونے کر دیں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَيَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے، مفسرین اکرام میں اس ذکر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں پر ذکر سے نماز مراد ہے، کہ جو بندہ نماز کو بلانے کے باوجود، اذان سننے کے باوجود وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ معیشتاً ضنکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو ٹائٹ کر دیں گے، دنیا کے اندر اس کی معیشت، وہ ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ معیشت میں تنگی کو پیدا کر دیں گے، پریشان ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اندھا کھڑا کریں گے۔ معیشت کو ٹائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یا تو اسے بالکل روزی نہیں ملے گی، روزی اگر اسے حاصل بھی ہوگی تو اس کے اندر برکت ختم ہو جائے گی، اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی، شادی ہوگی، سکون حاصل کرنے کے لیے نکاح کرے گا لیکن اسے سکون حاصل نہیں ہوگا، عمدہ گھر بنائے گا، محلات قائم کرے گا، اس لیے کہ اسے سکون نصیب ہو، اسے سکون نصیب نہیں ہوگا، وہ کام کو مکمل کرنا چاہے گا، کوئی بھی کام دنیا کے اندر، لیکن کام کو اختتام تک نہیں پہنچا پائے گا، اگر اختتام تک پہنچا بھی دیا تو اس کام کے اندر گڑبڑی ہوگی، کہیں نہ کہیں پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے ہر طرف سے، اس کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اندھا کھڑا کریں گے، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مختلف فتنوں کے اندر مبتلا کریں گے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب
جب لوگ نماز سے دور ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر فتنوں کو ایسے برسائے گا جیسے کہ تسبیح کو اگر توڑ دے تو من کے جس طرح تسبیح سے تیزی کے ساتھ اوپر سے گر کر نیچے کی طرف گر جاتے ہیں نکل کر، بعینہ اسی طرح منکوں کے گرنے کی طرح فتنے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اوپر پیچھے پیچھے مسلسل کنٹینیوسلی اللہ تبارک و تعالیٰ برساتے جائیں گے۔ اور آج آدمی صبح کو جس فتنے میں وہ مبتلا ہے، دوپہر کو ایک نئے فتنے میں وہ مبتلا ہو گیا، پھر عصر کے بعد ایک دوسرے فتنے میں، پھر شام کیا تو ایک نئے فتنے میں آدمی مسلسل پے در پہ مبتلا ہوتے جا رہا ہے۔ نئے نئے فتنے آتے جا رہے ہیں جو ہمارے خواب و خیال میں بھی، ہمارے وہم میں بھی نہیں گزرے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ من اعرض عن ذکری، کہ انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر یعنی نماز سے دور ہو گیا۔ اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو پریشانی ہے ہی، قیامت کے دن بھی اسے اندھا کھڑا کریں گے۔ بندہ پوچھے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں اندھا نہیں تھا، میری آنکھیں اچھی تھی، میں دنیا میں دیکھ سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتی فنسیتها، اسی طرح دنیا کے اندر تیرے پاس میری آیتیں آئی، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تجھے سمجھاتے تھے کہ بھائی نماز قائم کر لے، پڑھ لے، احادیث تیرے سامنے پڑھے جاتے تھے، فنسیتها، تو نے جان بوجھ کر ان آیتوں کو بھلا دیا، تو نے اگنور کیا، کچھ پرواہ تو نے نہیں کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے میری آیتوں کو اگنور کیا دنیا کے اندر، بعینہ، اسی طرح آج بھی تجھے بھلا دیا جائے گا، تجھے اگنور کیا جائے گا، تیری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ دھنکار دیں گے۔ قرآن مجید کی ہی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مریم کے اندر کہ جو بندہ نماز سے اعراض کرتا ہے، نماز کو قائم نہیں کرتا، کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فسوف یلقون غیا، وہ لوگ غے میں داخل کیے جائیں گے۔ اب یہ غے کیا چیز ہے اس کی وضاحت احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ غے وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، ایسا ٹکڑا کہ اس کے اندر جہنمیوں کا خون اور پیپ جا کر اس کے اندر جمع ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں غے، اور اس خون اور پیپ کو اس کے اندر پکایا جاتا ہے، اور جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں جب ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان سے پانی کا جب وہ مطالبہ کرتے ہیں، جہنم کے مالک، سردار کا نام مالک ہے، جب اس سے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مالک ان لوگوں کو لے جا کر غے میں ڈال دیتا ہے کہ لو پانی اگر تمہیں پینا ہے تو جہنمیوں کا خون اور پیپ جو کہل رہا ہے اس پانی کو پیو، یہ کہہ کر غے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو ترک کرنے پر آخرت میں دیتے ہیں، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ محترم دوستوں، ہمارے اندر سے نماز کی اہمیت ختم ہو گئی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی کثرت سے، کتنی اہتمام کے ساتھ، کتنی پابندی کے ساتھ اپنے دکانوں کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، اپنی ملازمت کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر ہم لوگ نماز کو آتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں ہم نے نماز کی برکات کو ہم نے محسوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے اندر کشادگی پیدا کی، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا نمازیوں کی تعداد میں کمی آ گئی۔ فجر کی نماز میں مشکل سے 10 آدمی، ظہر کی نماز میں مشکل سے 1.5 صف، مغرب اور عشاء کی نماز میں زیادہ سے زیادہ 2 اور 2.5 صف لوگ نماز کو آتے ہیں، جبکہ لوگ گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، نماز کو آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں، سفر کرنے کی ضرورت نہیں، گھر میں موبائل پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی مؤذن صاحب بلانے کے باوجود، نماز کا وقت ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کے باوجود نماز کو آنے کی ہم لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی۔
محترم دوستوں، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ اس کی رزق کو چھین لے، ایسا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی فراوانی اس کے پر خور کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ محترم دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں، آج کے زمانے میں اگر ہم کمپیئر کریں کہ ان کی حکومت کتنی پھیلی ہوئی تھی، اگر دیکھیں تو آج کے زمانے کے 15 ممالک 15 کنٹریز جو ہیں، اتنی دور تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے امیر المؤمنین، اور ذمہ داری کا احساس اتنا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، میری مملکت میں اگر دریائے فرات کے پاس یا دریائے نیل کے پاس، یعنی ساحل سمندر کے پاس اگر کوئی کتا بھوک کی وجہ سے مر جائے تو اے عمر، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے مواخذہ کرے گا۔ اتنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ یہ کتے کو بھی وہ بھوکا اور پیاسا مرنے نہیں دیتے تھے، انصاف کو وہ قائم کیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے گورنروں کو خط لکھا۔ موطا امام مالک، جو سب سے پہلی کتاب احادیث میں لکھی گئی، بخاری شریف سے بھی پہلے اس کتاب کو لکھی گئی، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس پورے خط کو لکھا، لیکن میں اس میں سے صرف اس ایک ٹکڑے کو آپ احباب کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو لکھا، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، اے میرے حاکموں، میرے نزدیک تمہارے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں میں سب سے امپورٹنٹ کام نماز ہے۔ فمن حفظها، جس نے نماز کی حفاظت کی، نماز کو وقت پر قائم کیا، حافظ علیہا، اور استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھا، حفظ دینہ، گویا کہ اس نے دین کی حفاظت کی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کو وقت پر پڑھا تو گویا کہ اس نے دین کی حفاظت کی۔ اگر ہم اس کے اپوزٹ کو لیں تو کیا ہوگا؟ جس نے نماز کو قائم نہیں کیا، گویا کہ اس نے دین کی حفاظت نہیں کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ کب تک کرنا ہے؟ صرف رمضان کا ایک مہینہ نہیں، صرف بقرعید کو نہیں، صرف جو ہے ربیع الاول کے موقع پر یا محرم کے مہینے میں، یا پھر ایک شعبان کے 15ویں شعبان کو صرف اس وقت نہیں، نماز کو اور اللہ کی عبادت اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، حتی یأتیک الیقین، موت نہ آ جائے اس وقت تک تم لوگوں کو نماز قائم کرتے رہنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو الغرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کی حفاظت کی۔ ومن ضیعہا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی نماز کو قائم نہیں کیا یا نماز پڑھا بھی تو جلدی جلدی کوے جیسی ٹھونگ مار کر فوراً مسجد سے دفع ہو گیا، فہو لما سواہا اضیع، تو گویا کہ اس نے نماز کے علاوہ جتنے بھی کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، سیاست کر رہا ہے، یا پھر کوئی دین کا ہی کام کیوں نہ کر رہا ہو، ان تمام کو وہ ضائع کرنے والا ہے۔ محترم دوستوں، گورنر کتنے امپورٹنٹ کام ان لوگوں کو ہوتا ہے۔ آج کل معمولی کونسلر بھی وہ نماز قائم نہیں کرتا، نماز پڑھنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی، حتیٰ کہ معمولی کونسلر کو بھی اگر ہمیں ملنا ہے تو وہ اپوائنٹمنٹ لیتے لیتے 1 ویک کا ٹائم لگ جاتا ہے، اتنا وہ بزی رہتا ہے، شیڈیول بزی رہتا ہے، ایک معمولی سے علاقے کا کور اپ کرنے کے لیے وہ اتنا بزی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک گورنر جو ایک اسٹیٹ کا بلکہ ایک کنٹری کا جو حاکم ہے وہ کتنا بزی رہا ہوگا۔ ایسے گورنر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں
تمہارے سیاسی امور سے زیادہ، تمہاری سیاست کے کاموں سے زیادہ امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر تم سیاست کے کاموں میں مبتلا ہو کر، سوشل ورک میں، سوشل ویلفیئر میں مبتلا ہو کر اگر تم نے نماز کو ضائع کر دیا تو گویا کہ تم نے تمام کاموں کو، سیاسی تمام امور کو تم نے ضائع کر دیا، اس کے اندر کمی کو تم نے قائم کر دیا۔ محترم دوستو، ہم دیکھ لیں اپنی زندگی میں، ہم غور و فکر کر لیں کہ ہم جو ہے معمولی عذر پر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ معمولی آدمی دکان بند کر کے نماز کو آ سکتا ہے، دکان چھوڑ کر، دکان میں اپنے کسی ملازم کو چھوڑ کر نماز کو آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی نماز کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پوچھنے پر یہی عذر بیان کرتے ہیں کہ کسٹمر زیادہ ہو گئے، ابھی سارے کسٹمر آ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا، ابھی مال آ کے اترا، حساب کرنا ہے، میرے نیچے کام کرنے والے ملازم کے ہاتھ سے نہیں ہو پائے گا، مجھے ہی سنبھالنا ہوگا۔ ایسے طرح کے عذر ہم لوگ بیان کرتے ہیں، اور یہ سارے عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ محترم دوستو، نماز کی اہمیت کو پیدا کرنا ہے، نماز کے امپورٹنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج نماز سے دوری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم کو بھلا دیا۔ دعائیں کر رہے لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ممبروں پر بیٹھ کر علماء کرام دعائیں کر رہے ہیں، تہجد میں اللہ والے اٹھ کر وہ دعائیں کر رہے ہیں، ہم سب مل کر دعائیں کر رہے ہیں۔ جمعے کے دن دعا ہو رہی ہے، عید کے موقع پر دعا ہو رہی، رمضان کے مہینے میں دعا ہو رہی، ظالموں کے لیے نماز میں کھڑے ہو کر قنوت نازلہ پڑھا جا رہا، لیکن اس کے باوجود کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھلا دیا، جیسا کہ قرآن کی آیت میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ تو الغرض محترم دوستو، جتنے بھی ہمارے کام ہیں، جتنے بھی ہمارے امور ہیں، دنیاوی امور، چاہے وہ فیملی کے ہوں یا معاشرے کے ہوں، یا پھر یہ کہ ہمارے اپنے سیاسی امور ہو، یا پھر یہ کہ ہمارے بزنس لائن کے امور ہو، جو کوئی بھی ہو، نماز کا وقت آ جائے تو ان تمام چیزوں کو پیچھے ڈال کر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لپک کر آ جائیں گے۔ محترم دوستو، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈھیل دی کہ اگر آدمی دور ہے، اس کا دکان دور ہے، کھیتوں میں لوگ اس زمانے میں کام کیا کرتے تھے، باغوں میں کام کیا کرتے تھے، اگر 2-3 آدمی وہاں پر موجود ہیں اور وہ لوگ مسجد کو نہیں آ سکتے دور ہونے کی وجہ سے، اور آ کر جائیں گے تو زیادہ وقت انہیں لگے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ نماز کو باغ میں ہی قائم کر لو، اپنی دکانوں میں ہی نماز کو قائم کر لو۔ 2-3 بندے موجود ہیں، ملو، جماعت بناؤ اور نماز کو قائم کرو۔ اتنی ڈھیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ دکان بالکل قریب، مسجد سے 50 قدم کے فاصلے پر گھر، مسجد سے 20 قدم کے فاصلے پر دکان، لیکن نماز کو آنے کی توفیق نہیں۔ محترم دوستو، بچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان احکامات پر، ان وعیدات پر سوچنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو اور نقصان ہوگا، اور بربادی ہوگی، زندگی بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ الغرض، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور نماز کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہم میں کے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہے تو بھول گئے ہوں گے، دوبارہ مذاکرہ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو لہٰذا میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، نماز کو آنے سے پہلے 7 شرائط ہیں نماز کے، ان کو یاد کرنا اور اسے فالو کرنا ضروری ہے۔ ان 7 شرائط میں سے کسی شرط کو اگر ہم نہیں مانیں گے، اگرچہ کہ ہم نے سنت کے موافق نماز پڑھی، اطمینان کے ساتھ ہم نے نماز کو پڑھا، لیکن اس کے باوجود ہماری نماز نہیں ہوگی۔ وہ کیا 7 شرطیں ہیں؟ یہ شرطیں بھی وہی فرض ہے، فرض کے بغیر جس طرح نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح شرائط کے بغیر بھی نماز ادا نہیں ہوتی۔ شرط اور فرض میں فرق یہ ہے، شرائط ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو نماز کے باہر ہوتے ہیں، اور فرائض ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ اب نماز کے جو 7 شرائط ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلی شرط آدمی کے بدن کا پاک ہونا، اس کا جو جسم ہے، بدن،
اس کا پاک ہونا، کہیں خون لگا ہوا نہیں ہونا، اور ناپاک پیشاب کے خطرے، پیشاب کے چھینٹے اس کے بدن پر اڑے ہوئے نہ ہونا، احتلام آدمی کو ہو کر نہیں ہونا، جنوبی حالت میں آدمی کا نہیں ہونا، اس کے بدن کا پاک ہونا سب سے پہلی شرط۔ دوسری شرط کپڑوں کا پاک ہونا، اس کے کپڑے بالکل پاک ہوں۔ ہم لوگ شادیوں میں، پارٹیز میں اگر ہم جاتے ہیں تو نہایت ہی عمدہ کپڑے پہن کر، نہایت ہی عمدہ پرفیوم لگا کر ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن جب مسجد کو آتے ہیں معمولی لنگی پہن کر اور ایک دم معمولی شرٹ یا ٹی شرٹ پہن کر مسجد کو آ جاتے ہیں، جس ٹی شرٹ پہ ہم لوگ بستر پر جاتے ہیں، سونے کے لیے جاتے ہیں، جس ٹی شرٹ پہ پارٹی میں جانا پسند نہیں کرتے، جن کپڑوں میں شادی کی دعوتوں میں جانا ہم لوگ پسند نہیں کرتے، ایسے کپڑے پہن کر وی آئی پی کے دربار میں، احکم الحاکمین کے دربار میں ہم لوگ آ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو بن صبر کر آؤ، عمدہ کپڑے پہن کر آؤ، زینت کو اختیار کرو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا، جبکہ ہم لوگ اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے زینت اور خوبصورتی کو اختیار کر کے مسجد کو آنے کے بجائے زینت اور خوبصورتی اختیار کر کے دیگر جگہوں پر ہم لوگ جاتے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو، نماز کو آئیں تو عمدہ کپڑے پہن کر آئیں۔ ہمارے پاس جتنے کپڑے ہیں ان میں سے جو بہترین کپڑے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر مسجد کو آئیں۔ تو کپڑوں کا پاک ہونا دوسری شرط۔ تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ میں ہم لوگ نماز قائم کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، وہاں پر کوئی گندی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد چوتھی شرط ہے سطر کا چھپانا۔ مرد احباب کے لیے سطر، اس کا جو ناف ہے جسے ہم اپنی زبان میں بامبی کہتے ہیں، یہاں پر جو سوراخ ہے اس ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کے لیے سطر ہے۔ اتنا چھپانا اس کے لیے فرض ہے، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی۔ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو اگر گھر کو چلے گئے، گھر میں رہتے ہیں تو اتنی اتنی چڈی پہن کر گھومتے ہیں اور ان کے گھٹنے کا جو اتنا حصہ ہے وہ نظر آتا ہے، حتیٰ کہ اتنا حصہ اپنی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو ان کے سامنے بھی کھولنے کی گنجائش، پرمیشن نہیں ہے۔ یہ حصہ چھپانا بھی آدمی کے لیے ضروری ہے۔ گھر کے اندر بھی اتنی چڈی پہن کر پھرتے ہیں، اب تو ٹرینڈ ہو گیا، آدمی جم کو جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، کھیلنے کے لیے جاتا ہے یا پھر راستے میں نکلتا ہے تو چڈی پہن کر نکلتا ہے۔ جتنا حصہ نظر آوا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حصے کو جہنم کے اندر ڈال کر جلائیں گے۔ محترم دوستو، سطر کا چھپانا بہت ضروری ہے۔ اور نماز کے اندر کچھ لوگ اپنی پینٹ کو، پہلے تو لنگی وغیرہ بانا کرتے تھے، شرعی پہنتے تھے، ناف کے اوپر پہنا کرتے تھے، اگر پینٹ بھی پہنتے تو کم سے کم ناف کے اوپر باندھا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے ماڈرن ہو گئے، ٹرینڈ آ گیا، اپنی پینٹ بھی پہنتے ہیں تو بالکل ناف کے نیچے اور کولہے کے اوپر اور آدھے اس کے اوپر، کولہے کے اوپر ہم لوگ پینٹ پہنتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو پینٹ پیچھے کی طرف کھینچا جاتا ہے اور سطر نظر آتا ہے۔ اگر سطر کا حصہ عضو، یہ جو ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جو سطر ہے اس میں کا چوتھائی حصہ نماز کے اندر کھل گیا، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے وقت تک 3 سیکنڈز یا 4 سیکنڈز اتنا حصہ نماز کے اندر کھل گیا تو آدمی کی نماز ٹوٹ جائے گی، اسے دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا۔ تو اس لیے محترم دوستو، سطر کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی پینٹ کو ناف کے اوپر باندھے، اپنی شرعی کو ناف کے اوپر باندھے، ناف کے نیچے نہیں باندھنا ہے، اپنے سطر کو کسی کو نہیں دکھانا ہے، نہ نماز کے اندر دکھانا ہے نہ نماز کے باہر دکھانا ہے۔ تو چوتھی شرط وہ سطر کا چھپانا۔ 5ویں شرط نماز کا وقت ہونا۔ جب تک نماز کا وقت نہیں ہوتا آدمی اس وقت تک نماز کو قائم نہیں کر سکتا۔ نماز کا وقت، ظہر کا بھی وقت نہیں ہوا، 12 گھنٹے بج رہے ہیں، ابھی آدمی کو سفر میں جانا ہے، اب آدمی خود سے ہی کھڑ کے نماز پڑھ رہا، ابھی نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوا ظہر کا، ابھی نماز پڑھ رہا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اور 6ویں شرط قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرنے کے بجائے اپوزٹ ڈائریکشن میں کھڑا ہو گیا، یا پھر یہ کہ نارتھ کی طرف یا ساؤتھ کی طرف پلٹ کر کھڑا ہو گیا تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔
قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اور ساتویں شرط نیت کرنا ضروری ہے۔ وہ کون سی نماز پڑھ رہا؟ ظہر کی نماز پڑھ رہا تو ظہر کی نماز کی نیت، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو عصر کی نماز کی نیت، وہ نیت کرنا ضروری۔ اگر نیت نہیں کیا، یا پھر یہ کہ کوئی خلاف نیت کر لیا، عصر کی نماز میں آ کے ظہر کی نماز کی نیت کر لیا، ظہر کی نماز میں آ کے عصر کی نماز کی نیت کر لیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ 7 شرطیں جو نماز کے باہر ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہوگی، بدن پاک نہیں ہوگا، کپڑے پاک نہیں ہوں گے، جگہ پاک نہیں ہوگی، سطر نہیں چھپائیں گے، نماز کا وقت نہیں ہوگا، قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے، یا پھر یہ کہ نیت نہیں کریں گے، تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا ان 7 شرطوں کو یاد کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہم میں سے ہر ایک آدمی کو ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، یہ 7 شرطیں تو نماز کے باہر تھیں۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز کے اندر 6 فرض ہیں، نماز کے اندر 6 فرض ہیں، ان کا یاد کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری۔ اگر یہ ایک فرض پہ مس کریں گے تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا فرض نماز کے اندر وہ ہے تکبیر تحریمہ کا کہنا، یعنی جب امام صاحب مولن صاحب جب اقامت کہہ چکے ہوں گے اور امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے نماز شروع کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی کہ پہلی تکبیر۔ اس تکبیر کے کہنے کے بعد آدمی کو جو چیزیں نماز کے باہر حلال تھی، کھانا حلال تھا، بات کرنا حلال تھا، پانی پینا اس کے لیے حلال تھا، حلال چیزیں بھی اس کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ تحریمہ یعنی ایسی تکبیر جو ہر چیز کو حرام کرنے والی ہے، تو اس تکبیر کا کہنا وہ فرض ہے۔ اگر آدمی تکبیر تحریمہ کہہ کر رکعت نہیں باندھے گا اور سیدھے جا کر ایسے ہی باندھ لے گا، نماز کو کھڑا ہو جائے گا، تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے اور اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو ہم لوگ جو کانوں تک اٹھائیں گے، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ہماری دونوں ہتھیلیاں اور ہماری یہ جو انگلیاں ہیں وہ بالکل سٹرائٹ قبلے کی طرف ہو۔ کچھ لوگ ایسا آسمان کی طرف اس طرح کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح رکھتے ہیں، یہ بالکل سنت کی مخالفت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ آدمی پڑھے گا نماز ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا، سنت کو ترک کرنے کا وبال ہوگا، نماز کے اندر کراہت آئے گی۔ اور اس کی یہ جو 2 انگلیاں ہیں، انگوٹھے، یہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے نیچے ہو اور اس کی دونوں ہتھیلیاں اور انگلیاں بالکل سٹریٹ قبلے کی طرف ہو۔ تھوڑی سی دقت ہوگی، ہاتھوں میں درد ہوگا شروع میں، لیکن بعد میں جب آدمی پریکٹس کرتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، تو پریکٹس میکس مین پرفیکٹ کے تحت آدمی پرفیکٹ ہو جائے گا، اسے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح رکھیں گے، سنت کی مخالفت۔ اس طرح آسمان کی طرف کریں گے، یہ بھی سنت کی مخالفت۔ تو بالکل سٹرائٹ ہو، ایسا بھی انگلیاں بھی نہ مجڑیں، اپنی انگلیوں کو بھی کھولیں اور سیدھا رکھ کر اپنے رکعت کو باندھیں۔ تو یہ تکبیر تحریمہ سب سے پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض قیام کرنا۔ آدمی اگر کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑنے کی اس کے اندر طاقت ہے، تو قیام کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ کھڑنے کی طاقت ہونے کے باوجود اگر آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ فرض ہے قیام کرنا، اس کے لیے فرض ہے، تو دوسرا فرض قیام کرے گا۔ اگر کوئی بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کھڑ سکتا ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ کھڑے، رکوع بیٹھ کر کر لے، سجدہ کرسی پر بیٹھ کر کر لے۔ لیکن اگر کھڑنے کی طاقت ہونے کے باوجود قیام کرے بغیر ایسے ہی بیٹھ کر پڑھے گا تو ترک فرض کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو دوسرا فرض وہ قیام کرنا، اور تیسرا فرض قرات کرنا۔ جب آپ نے رکعت باندھ لے گا تو نماز کے اندر اسے قرات کرنا ہوگا۔ قرات یعنی کہ قرآن شریف کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، کوئی ضم سورت کا پڑھنا اس کے لیے فرض ہے۔ اگر قرات نہیں پڑھے گا، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، آدمی کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں، قل هو اللہ احد بھی یاد نہیں، تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ فوراً 1 دن 2 دن میں سورہ فاتحہ اور کوئی ضم سورہ یاد کرے، اس کے لیے فرض ہے۔ یاد نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ وقت ملا، یاد نہیں کیا، ایسے ہی آ کر نماز میں کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے قرات کرنا فرض ہے اور سورتوں کو یاد کرنا بھی اس کے لیے فرض ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا فرض رکوع کرنا۔ نماز کے اندر رکوع کرنا فرض ہے۔ اور اس کے بعد 5واں فرض وہ یہ ہے دونوں سجدے کرنا۔ یہ 5واں فرض
ایک سجدہ کیا ایک سجدہ چھوڑ دیا نماز نہیں ہوگی. دونوں سجدوں کا کرنا وہ نماز کے اندر فرض ہے. اور سب سے آخری فرض قید آخرہ میں بیٹھنا، یعنی وہ قاعدہ جس قاعدے کے بعد ہم لوگ سلام پھیرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ سلام پھیرتے ہیں. تو اس بیٹھنے کو قید آخرہ کہتے ہیں. اس قید آخرہ میں بیٹھنا یہ فرض ہے. اگر آدمی اس میں نہیں بیٹھے گا، ایسے ہی نکل کر چلا جائے گا، سجدہ کر کے اٹھ کر چلا گیا، تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی. تو نماز کے اندر 6 فرض ہے. سب سے پہلا تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا قیام کرنا، تیسرا قرات کرنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں دونوں سجدے کرنا، اور چھٹا قید آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. یعنی قیدے میں جتنی دیر ہم لوگ تشہد پڑھ سکتے ہوں، التحیات للہ والصلاۃ والطیبات جتنی دیر ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، اتنی دیر قید آخرہ میں بیٹھنا یہ فرض ہے. اگر اس میں سے کوئی چیز چھوٹے گی تو آدمی کی نماز نہیں ہوگی. تو محترم دوستوں، ان شرائط اور ان فرائض کو ذہن میں رکھیں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے نماز کے واجبات کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، مفسدات نماز کیا ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز کے اندر کراہت آتی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ احباب کے سامنے رکھوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو اب سنت نہیں پڑھیں